إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 155 اور 56 باترجمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ 155 میں ارشاد فرمایا والانفس، ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں ان کے کسی عزیز کی وفات کی وجہ سے، ان کا بیٹا فوت ہو جائے، ان کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اہل ایمان اپنے عزیز اپنے نفس کی کمی پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے تو وہ اللہ کی آزمائش پر صبر بھی کرتے ہیں اور کلمہ شکر بھی ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمتیں دی تھیں، میں اور میری تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ایک دن ہم سب تیری طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی وفات پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے تو ایک خاتون قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا اتق اللہ وصبری، اے خاتون اللہ سے ڈر جا اور اس کی وفات پر صبر کر۔ اس نے اللہ کے رسول کو نہ پہچانا نہ دیکھا، وہ صدمے میں نڈھال تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ غم اور دکھ کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹا ہے، اگر یہ تکلیف تجھے ہوتی تو پھر میں دیکھتی تو کیسے صبر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اسے کسی بتانے والے نے بتایا کہ اے عورت، اے خاتون، جو تمہیں صبر کرنے کا حکم دے رہا تھا وہ عام شخص نہیں بلکہ محمد علیہ السلام تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَأَتَتْ بَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھاگی بھاگی اللہ کے رسول کے پاس آئی، وَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابَيْنِ، اس کی خوش قسمتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی نگہبان، کوئی دربان، کوئی چوکی دار موجود نہ تھا۔ وہ اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہو گئی، آپ کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ انی لم اعرفک، اے اللہ کے رسول قبر پر بیٹھ کر میں رو رہی تھی، آپ نے مجھے نصیحت کی، لم اعرفک، میں غم میں نڈھال تھی اور آپ کو پہچان نہ سکی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اے خاتون بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول میں اب صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصبر عند اول صدمہ، صبر اس نام کو کہتے ہیں، صبر کی تعریف یہ ہے کہ جب تجھے دکھ پہنچے، پریشانی آئے، تیرا عزیز فوت ہو جائے، اس کی وفات کی خبر سن کر تو اللہ کا شکر ادا کرے، کلمے اپنی زبان سے نہ شکری کے کلمات ادا نہ کرے، اسے صبر کہتے ہیں۔ تو جب کسی کی موت وفات کی خبر ملے تو کلمہ شکر ادا کرنا چاہیے، کلمہ تحمید ادا کرنا چاہیے، نہ شکری واویلا کرنا، گریبان چاک کرنا، زمانہ جاہلیت کی باتیں اپنے منہ میں لے کے آنا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس کے غسل میں تاخیر نہ کرو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسے غسل دلاؤ، اسے کفن پہناؤ اور اسے قبر میں دفن کر دو، کیونکہ اگر تو نیک ہے تو جنت میں جانے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اگر برا ہے تو اپنے کندھوں سے بوجھ اتار دو۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو غسل کا طریقہ بتا دیا ہے۔ آج ہمارے عزیز بھی فوت ہوتے ہیں، ہم کیسے غسل دیتے ہیں؟ میت کو غسل کے دوران بدعات کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، اور ایک بدعت نہیں، غسل کے دوران میت کو بہت سی بدعتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے ہر عضو پر پانی ڈالتے ہوئے کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کے ہر عضو پر اور پورے جسم پر پانی بہانے کے بعد سنت طریقے کے علاوہ پھر نہ جانے کیا کچھ پڑھ کے پانی بہایا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو میت جب فوت ہو جائے کوئی شخص، غسل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، اور اس میں کسی قسم کا ابہام، مشابہ، تشبیہات ایسی نہیں چھوڑی کہ بندہ مشابہ ہو جائے اور کہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سنت طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہو گئی، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، آپ علیہ السلام کو خبر دی گئی، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، خواتین کو حکم دیا کہ اسے غسل دو، اور فرمایا ثلاثاً ثلاثاً او خمساً او سبعاً او اکثر من ذالک، اے خواتین میری بیٹی کے جسم پر 3 دفعہ پانی بہانا، اگر زیادہ بہانا چاہتی ہو تو 5 دفعہ بہا دو، اگر زیادہ غسل دینا چاہتی ہو 7 دفعہ بہا دو، او اکثر من ذالک، اس سے بھی زیادہ پانی بہا دو، میری بیٹی کو غسل صحیح طریقے سے دینا ہے۔ اور جب میری بیٹی کو غسل دے چکو تو مجھے بتانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں آؤں گا۔ خواتین نے آپ علیہ السلام کی بیٹی کو جو غسل دیا، اس حدیث میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کو 3 یا 3 دفعہ سے زائد غسل دینا چاہیے۔ دوسری بات کہ جو 3 سے زائد دفعہ غسل دینا ہے وہ بھی طاق دفعہ، جیسے خمساً او سبعاً، 5 دفعہ یا 7 دفعہ غسل دو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میت کو غسل دینے لگو تو پانی میں بیری کے پتے شامل کر لیا کرو، بیری کے پتے۔ اور یہ سنت طریقہ آج بڑے شہر تو بڑے ہیں، ہمارے ان چھوٹے شہروں میں بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ بس ویسے ہی پانی گرم کیا اور میت کو غسل دے دیا۔ چھوٹے شہروں میں یہ بیری کا درخت عام مل جاتا ہے، تو بیری کے پتے غسل کے پانی میں ڈالنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے جسم سے میل ختم ہو جاتی ہے، جسم نرم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، جو الرقیۃ الشرعیہ، شرعی دم کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سرکش قسم کے جنات ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری لگائی جاتی ہے، یہ جادو ٹونا کرنے والے، کہ اس میت کا غسل، اس میت کے غسل کا پانی پی کے آؤ جس میں بیری کے پتے شامل نہیں ہیں۔ جب وہ جنات پانی پی کے جاتے ہیں پھر وہ سرکش قسم کے جنات معاشرے میں برا عمل فعل کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ تو دوسری حکمت یہ ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اسے غسل دینے لگے تو اس میں بیری کے پتے شامل کر دے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی دفعہ غسل دینا ہے دے دو، جب آخری دفعہ غسل دینے لگو تو اس میں خوشبو ملا لو۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو حکم دیا، یعنی بیٹی کو غسل دینے والی خواتین کو حکم دیا کہ اس کے بال کھول کے اس کا سر دھونا ہے۔
مینڈیاں کھول دی گئیں، بال کھول کے غسل دیا گیا۔ جب اللہ کے رسول کی بیٹی کو غسل سے فارغ کیا گیا تو ان کے بالوں میں کنگھی کرنے کا بھی حکم اللہ کے رسول نے دیا کہ اس کے بالوں میں کنگھی کر دو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو غسل دینے کے بعد ان کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنا کر ان کی کمر کے پیچھے ڈال دی گئیں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میت کو غسل دو تو دائیں جانب سے ابتدا کرو اور پھر پورے جسم پہ پانی بہا دو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا مردوں کو مرد غسل دیں اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ تیرے سر میں درد ہے تو میرے سر میں بھی تجھ سے زیادہ درد ہے، عائشہ اگر تو پہلے فوت ہو جائے گی تو تجھے میں خود غسل دوں گا، خود کفن پہناؤں گا، تیری نماز جنازہ خود ادا کروں گا اور تجھے خود قبر میں داخل کر کے تیری تدفین کروں گا۔ تو اگر خواتین موجود نہ ہوں تو اس کا خامند اسے غسل دے سکتا ہے، اگر مرد موجود نہ ہوں تو بیوی اپنے خامند کو غسل دے سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورت غسل دے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو غسل دیتا ہے تو اس کا عمل بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی کے غسل سے فارغ ہونے کے بعد جب بلایا گیا تو آپ نے اپنی چادر، اپنی قمیض، اپنا کرتا اتار کر دیا اور کہا کہ میری بیٹی زینب کو پہنا دیا جائے، اور یہ کرتا بطور کفن پہنایا گیا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی جہالت پائی جاتی ہے کہ لوگ پیر صاحب کے ناخن اپنے کفن میں رکھ لیتے ہیں، لوگ اپنے پیر صاحب کی چادر اپنے کفن میں رکھ لیتے ہیں۔ بطور کفن چادر پہننا، قمیض پہنانا، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر کوئی بطور تبرک یہ کام کرتا ہے کہ یہ میرے پیر صاحب کے جسم سے مس ہے تو اس کا یہ عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو غسل دو تو اس کا لباس نہ اتارو، یعنی اس کا ستر، اس کی شرمگاہ، اسے ننگا نہ کرو، اس کے اوپر پردہ ہونا چاہیے، اس پہ چادر ہونی چاہیے اور اسے چادر کے اندر سے ہی غسل دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہیں اتارا گیا، یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کو لباس کے اوپر سے ہی غسل دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے والوں کو یہ حکم دیا کہ غسل دینے والا میت کے عیب ظاہر نہ کرے، میت کے جسم میں تغیر و تبدل ہو جائے، کوئی نقص پیدا ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو جو غسل دینے والا ہے وہ میت کے عیب اور اس کے نقوص لوگوں میں بیان نہ کرے، میں نے فلاں کو غسل دیا تو اس کے جسم کی فلاں حیت تھی اور فلاں اس کا معاملہ تھا اور فلاں معاملہ تھا۔ میت کے عیوب پہ پردہ ڈالنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ میت کے نقوص لوگوں میں بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو میت کو غسل دے اسے بھی چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اسے بھی چاہیے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ تمہاری میت جو ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو سنت کے مطابق، نہیں کرتا تو وہ ناپاک نہیں ہوا، وہ گندہ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وضو کر لے، وہی کفایت کر جائے گا۔ تو یہ غسل کے حوالے سے اللہ کے رسول نے چند چیزیں بیان کی ہیں۔ اب آ گیا مسئلہ کفن پہنانے کا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، تو میت کو عمدہ کفن پہناؤ۔ عمدہ کفن کا معنی یہ نہیں کہ انتہائی قیمتی کفن پہنا دیا جائے، عمدہ کفن کا معنی یہ ہے کہ اسے صاف ستھرا کفن پہنایا جائے، اسے اس کی جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے مطابق
احسن اور خوبصورت کفن پہنایا جائے۔ اور کفن کیسا پہنایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن سفید ہونا چاہیے، سفید کفن ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا البسوا من ثیابکم البیضا من ثیابکم البیاس، لوگوں سفید لباس پہنا کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت اچھا لباس ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنی میت کو، اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس کے مال میں سے کفن خرید کے پہنایا کرو۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ فوت ہونے والا ہو گیا، اس کے سسرال والے کفن پہنائیں گے، اور بس یہ ذمہ داری لگا دی گئی کہ سسرال والے کفن پہنائیں گے، سسرال والے قبر کا خرچہ کریں گے، سسرال والے اس کی روٹی بنائیں گے، اس کا کھانا پکائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے اگرچہ اس عمل کو مستحسن جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی میت کو کفن پہناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے خوبصورت لباس پہنائے گا، اور اگر کوئی شخص کسی کی قبر تیار کرتا ہے تو اسے گویا کہ قیامت تک کے لیے رہائش میسر کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بھلائی کا ارادہ فرمائیں گے۔ تو کسی کو کفن پہنانا یہ مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن جو رواج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے یہ رواج رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اس رواج کو ختم کر کے سنت عمل پر عمل کرنا، اس میں میرے اور آپ کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے بھلائیاں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میت کے ترکہ میں سے اسے کفن پہنایا جائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفن کے 3 کپڑے ہونے چاہیے، 3 بڑی چادریں ہونی چاہیے۔ 3 چادروں میں ہمارے ہاں 1 قمیض اور 1 تہبند، اور اس کے علاوہ 3 چادریں ہوتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن پہنایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اسواب، اللہ کے رسول کو 3 چادروں میں کفن پہنایا گیا۔ یمانیتا، وہ یمنی چادریں تھیں، بیضن، سفید تھیں، سہولیت کرسفن، اور ان 3 یمنی چادروں میں دھاری دار چادریں موجود تھیں، ان چادروں میں لائنیں موجود تھیں، دھاری دھار چادریں تھیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو کفن پہنایا گیا لیس فیہن قمیص ولا عمامہ، اللہ کے رسول کے کفن میں قمیض بھی نہ تھی اور عمامہ بھی نہ تھا۔ 3 چادروں میں کفن پہنانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن ہمارے ہاں ان 3 چادروں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ سبز رنگ کی پگڑی پہنا دی جاتی ہے، عہد نامہ رکھ دیا جاتا ہے، کفن پر کلمہ لکھ دیا جاتا ہے، اور الگ سے کفن کی چادروں کے علاوہ امامے کے ساتھ ایک گلے میں کپڑا بھی ڈال دیا جاتا ہے، چادر ڈال دی جاتی ہے۔ اور ہم سب دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کا مشاہدہ، یہ سارے اعمال اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہیں۔ مرنے والا مر گیا لیکن ہم پھر بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ اسے غسل بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف دے رہے ہیں، کفن بھی اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف پہنا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے میت کو غسل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور میت کو کفن پہنانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب اس کے علاوہ جو ہٹ کے کرے گا وہ رسول اللہ کے خلاف کر رہا ہے، آپ کی مخالفت کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میت کو کفن پہنا دو تو پھر اجمرتم المیت فاجمروہ 3، اس کے کفن پر 3 دفعہ خوشبو لگا دو، اس کے کفن پر خوشبو لگا دو۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو طریقہ بتا دیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں مشعل راہ موجود ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اپنی میت کو غسل بھی دیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق میت کو کفن بھی پہنائیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم میت کو دفن بھی کریں اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کریں۔ ہاں جو محرم ہے، جو حالت احرام میں فوت ہو گیا، اسے 3 چادروں میں غسل 3 چادروں میں کفن نہیں دیا جائے گا۔
فی ثوبین، احرام کی 2 چادروں میں اسے کفن پہنا دیا جائے گا، اسے غسل بھی دیا جائے گا، بیری کے پتے بھی ڈالے جائیں گے، لیکن اس کو غسل دیتے ہوئے خوشبو نہیں لگائی جائے گی، اس کی کفن کی چادروں پہ خوشبو نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ وہ حالت احرام میں فوت ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، یہ میرا صحابی اونٹنی سے گر کے فوت ہوا ہے اور حالت احرام میں فوت ہوا ہے، اسے غسل بھی دو، اسے کفن بھی پہنا دو اور اسے خوشبو نہ لگاؤ۔ قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا، لبیک اللہم لبیک، اللہ جس طرح وہاں حاضر تھا آج تیرے سامنے پھر حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بیان کر دی ہیں، ہمیں بتا دی ہیں، اور ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کی سنت کے مطابق مردوں کو، فوت ہونے والوں کو، میتوں کو غسل بھی دیں اور کفن بھی پہنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔